سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہم یقیناً ہمدرد ولیج اسکول اور ہمدرد پبلک اسکول کے بچوں کے ذریعے ہی کرتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم وقت کی پابندی کا خیال سب سے پہلے ہے تو میں دعوت دوں گی تلاوت قرآن مجید کے لیے حافظ اعتزاز کو. آپ کا تعلق دی گریسفل گرامر اسکول سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. بے شک ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے عمیر بن یوسف جو ہمدرد فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی تو ہے جو وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں
ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حاضرین محفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کا اکمل نمونہ ہے۔ قرآن کریم نے جن اخلاقی رفتوں کی تعلیم دی، لوگوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود پایا۔ آپ کے اخلاق کی عظمت کا اعلان خود قرآن کریم نے کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اے رسول تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ حاضرین محفل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی یہ اکملیت تو ناگزیر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کی گئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس قرآنی پیغام میں اس عالی مرتبت ہستی کی جامعیت و ہمگیریت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی ہر پہلو پر محیط ہے۔ آج اس قلیل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کسی ایک پہلو کا احاطہ بھی ممکن نہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنی سماعتوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت اظہار خیال دوں گی ہمدرد پبلک اسکول کی طالبہ عرفہ نور زبیر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے بارے میں اپنے عقیدت مندانہ خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ اپنی تقریر کا آغاز میں اس شعر کے ساتھ کروں گی۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید ہو جہاں میں کہاں وہ کہاں۔ معزز حاضرین، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے راہ ہدایت ثابت ہوئیں، اور جس نے بھی ان کی ان تعلیمات پر عمل کیا وہ ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ جناب صدر، جب معلم اور تعلیم کا ذکر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مضمون سے زیادہ ضروری ہے کہ مضمون کا استاد کیسا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، وہ کیسے سکھاتا ہے۔ اور اگر بات رحمت العالمین کی جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے معلم اعلیٰ بنا کر مبعوث کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات پر سے چھایا ہوا جہالت کا اندھیرا ختم کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ جس نے تہذیب کو وقار، ثقافت کو تقدس، علم کو وسعت، فکر کو ندرت اور عمل کو طہارت عطا کی، اور انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اصل مطلب پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر عمل کرنا سکھایا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسے معلم تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا ایسا اثر ہوتا کہ ان کے برتاؤ میں ہمیشہ کے لیے مثبت تبدیلی آ جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا درس دیا تو ابو بکر کو صدیق بنا دیا، جب عدل کا درس دیا تو عمر فاروق بنا دیا، جب سخاوت کا درس دیا تو عثمان غنی بنا دیا،
اور جب بہادری کا درس دیا تو علی کو شیر خدا بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ جس نے بلال جیسے حبشی غلام کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی کہ جس نے 9 عمر صحابہ معاذ اور معوذ کے دلوں کو ایسا روشن اور منور کر دیا کہ انہوں نے ابو جہل جیسے جہالت کے بت کو ختم کر دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ الغرض زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے کہ جس میں محسن انسانیت نے معلم انسانیت ہونے کا حق ادا نہ کیا ہو۔ باپ کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت اور شفقت کی تعلیم دی، شوہر کے روپ میں محبت اور مساوات کا درس دیا، اور جب حضرت علی کی پرورش کی تو بڑے بھائی کے تمام حقوق ادا کیے اور ہمیں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا درس دیا۔ غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے انعام الہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ اپنی تقریر کا اختتام میں اپنی اس خواہش کے ساتھ کروں گی۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آئے ہوتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ شکریہ۔ میرا